روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا. پہلے تو پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرۃ، چار چیزیں بیان فرمائیں، چار چیزیں ہونے والی ہیں. نمبر ایک، شحن مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ. چار باتیں فرمائی ہونے والی ہیں. کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا. مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا. مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے. وَهَوًا مُتَّبَعًا، دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے. جو دل میں آ رہا ہے، حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے. مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، یہی کروں گا. اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. خواہشات کی پیروی کی جائے گی. وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر. آدمی کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی، آخرت خراب ہوگی، اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی. تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف، دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر. یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، دنیا تو میرے سامنے ہے، اس کو ٹھیک کر دوں. تو دنیا مؤثرۃ، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو. چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا، کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا. جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے. دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. یہ چار باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں. جب ہو تو تم کیا کرو؟ وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہو فعلیک بخاصۃ نفسک، تو لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کر لو. فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کو اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں. ان کو چھوڑو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. دع عنک امر العامہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو. تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے، یہ عجیب نسخہ ہے. زوال کے حالات میں، انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے. اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ہے ماحول میں. ظلم، اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہے، دو لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ خرابی، لوگوں میں یہ خرابی، تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے؟